اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الطعامات، حدیث نمبر 5413، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یعقوب نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے بیان کیا کہ میں نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدہ کھایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اس وقت سے وفات تک آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدہ دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پاس چھلنیاں تھیں؟ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اس وقت سے آپ کی وفات تک آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلنی دیکھی بھی نہیں۔ بیان کیا کہ میں نے پوچھا کہ آپ لوگ پھر بغیر چھنا ہوا جو کس طرح کھاتے تھے؟ بتلایا ہم اسے پیس لیتے تھے، پھر اسے پھونکتے تھے، جو کچھ اڑنا ہوتا اڑ جاتا اور جو باقی رہ جاتا اسے گوندھ لیتے اور پکا کر کھا لیتے۔ حدیث نمبر 5414، اردو ترجمہ۔ مجھ سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، انہیں روح بن عبادہ نے خبر دی، ان سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی تھی، انہوں نے ان کو کھانے پر بلایا، لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ نے کبھی جو کی روٹی بھی آسودہ ہو کر نہیں کھائی۔ حدیث نمبر 5415، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن ابی الاسود نے بیان کیا، کہا ہم سے معاذ بن ہشام نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، ان سے یونس بن ابی الفرات نے، ان سے قتادہ نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا اور نہ تشتری میں 2-4 قسم کی چیزیں رکھ کر کھائے اور نہ کبھی چپاتی کھائی۔ میں نے قتادہ سے پوچھا پھر آپ کس چیز پر کھانا کھاتے تھے؟ بتلایا کہ صفرہ یعنی چمڑے کے دسترخوان پر۔ حدیث نمبر 5416، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود بن یزید نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ مدینے ہجرت کرنے کے بعد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برابر 3 دن تک گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ حدیث نمبر 5417، اردو ترجمہ۔ تلبینہ یعنی حریرہ کا بیان۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل بن خالد نے، ان سے ابن شہاب زہری نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب کسی گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی اور اس کی وجہ سے عورتیں جمع ہوتیں اور پھر وہ چلی جاتیں، صرف گھر والے اور خاص عورتیں رہ جاتیں، تو آپ ہانڈی میں تلبینہ پکانے کا حکم دیتیں۔ وہ پکایا جاتا، پھر ثرید بنایا جاتا اور تلبینہ پر ڈالا جاتا، پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ اسے کھاؤ، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ تلبینہ مریض کے دل کو تسکین دیتا ہے اور اس کا غم دور کرتا ہے۔
حدیث نمبر 5418 اردو ترجمہ۔ سرید کے بیان میں ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے غنزر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن مرہ جملی نے بیان کیا، ان سے مرہ ہمدانی نے، ان سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں حضرت مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے سوا اور کوئی کامل نہیں ہوا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ ہم سے حدیث نمبر 5419 اردو ترجمہ۔ ہم سے عمرو بن عون نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے ابو طوالہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ حدیث نمبر 5420 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا، انہوں نے ابو حاتم اشہل ابن حاتم سے سنا، ان سے ابن عون نے بیان کیا، ان سے ثمامہ بن انس نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک غلام کے پاس گیا جو درزی تھے۔ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ پیش کیا جس میں سرید تھا، بیان کیا کہ پھر وہ اپنے کام میں لگ گئے، بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کدو تلاش کرنے لگے، کہا کہ پھر میں بھی اس میں سے کدو تلاش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے لگا، بیان کیا کہ اس کے بعد سے میں بھی کدو بہت پسند کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 5421 اردو ترجمہ۔ کھال سمیت بھنی ہوئی بکری اور شانہ اور پسلی کے گوشت کا بیان۔ ہم سے حدبہ بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی روٹی پکانے والا ان کے پاس ہی کھڑا تھا، انہوں نے کہا کہ کھاؤ۔ میں نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پتلی روٹی یعنی چپاتی دیکھی ہو، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے، اور نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلم بھنی ہوئی بکری دیکھی۔ حدیث نمبر 5422 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں جعفر بن عمر بن امیہ زمری نے، انہیں ان کے والد نے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے شانے میں سے گوشت کاٹ رہے تھے، پھر آپ نے اس میں سے کھایا، پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ کھڑے ہو گئے اور چھری ڈال دی اور نماز پڑھی، لیکن نیا وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 5423 اردو ترجمہ۔ سلف صالحین اپنے گھروں میں اور سفروں میں جس طرح کا کھانا میسر ہوتا اور گوشت وغیرہ محفوظ رکھ لیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے سفر ہجرت کے لیے توشہ تیار کیا تھا جسے ایک دسترخوان میں باندھ دیا گیا تھا۔ ہم سے خلاوہ بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، ان سے عبد الرحمن بن عابس نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے کو منع کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا، صرف 1 سال
اس کا حکم دیا تھا جس سال قحط پڑا تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا اس حکم کے ذریعے کہ جو مال والے ہیں وہ گوشت محفوظ کرنے کے بجائے محتاجوں کو کھلا دیں، اور ہم بکری کے پائے محفوظ رکھ لیتے تھے اور اسے 15 دن کے بعد کھاتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کرنے کے لیے کیا مجبوری تھی؟ اس پر ام المومنین رضی اللہ عنہا ہنس پڑیں اور فرمایا، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی 3 دن تک برابر کبھی نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جا ملے۔ اور ابن کثیر نے بیان کیا کہ ہمیں سفیان نے خبر دی، ان سے عبد الرحمن بن عابسی نے یہی حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 5424 اردو ترجمہ۔ مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے عمرو نے، ان سے عطا نے، اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مکہ مکرمہ سے حج کی قربانی کا گوشت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ لاتے تھے۔ اس کی مطابقت محمد نے ابن عینیہ کے واسطے سے اور ابن جریج نے بیان کیا کہ میں نے عطا سے پوچھا، کیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الطعامات کی حدیث نمبر 5413 سے 5424 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔